دوستو یزید کا عبرتناک انجام کیسا ہوا؟ جب اس کی قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو ایسا اندر کیا نکلا جسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ یزید نے نواسۂ رسول کو شہید کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوجوں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا اور گھوڑوں کی لید سے منبر رسول اور ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے مکہ پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید کے اوپر لعنت کرنے لگا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کے سر کو قلم کروا دیتا۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید کی موت کا وقت بھی آ گیا تھا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت حاصل کی تھی۔ وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی اللہ کا عذاب یزید کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد یزید ایک شدید لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا، یعنی جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے، یزید بھی اسی طرح تڑپتا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی پینے کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلا دیتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ پھر جب یزید کو اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ ابن یزید کو مرز بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں ابھی کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا تو بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور باپ کی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدید رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یزید کو بہت قیمتی اور کئی قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنے ناک اور منہ کو بند کر کے آتا۔ یزید کا پیٹ کیڑوں کی غذا بن چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے چیختا رہتا۔ پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ آخر میں اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ مرنے کے بعد اس کی لاش میں ایسی بھیانک بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس کی لاش کو سپرد خاک کیا گیا، اور آج بھی جہاں یزید کی قبر بتائی جاتی ہے وہاں شیشہ پگھلانے کی فیکٹری بنا دی گئی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا عذاب یزید پر ہو رہا ہے کہ آج اس کی قبر کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کو دیکھیے کس طرح چمک رہا ہے۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی۔ بنو عباس کا سب سے پہلا بادشاہ ابو جعفر منصور تھا۔ ابو جعفر جیسے ہی بادشاہ کے تخت پر بیٹھا تو اس نے بنو امیہ سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے حکم دیا کہ یزید کی قبر کو کھدوایا جائے اور اس کی لاش کو لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر پیش کیا جائے۔ جب ابو جعفر منصور کے حکم پر یزید کی قبر کھودی گئی تو اندر اس کی لاش کا انجام دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یزید کی لاش میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ اس کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے لوہے سے پیٹا گیا ہو۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔